وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زندگی کا سب سے اہم فریضہ حج بیت اللہ ہے۔ حج ایک اہم عبادت، محبت الہی کا سفر، عشق الہی کا سفر اور عشق نبوت، عشق مدینے کا سفر ہے۔ حج میں خاص طور پر 5 دن بڑے اہم ہیں۔ انہی 5 دنوں کو آج ہمیں سمجھنا ہے اور پھر پریکٹیکل اسے دیکھنا بھی ہے۔ اس لیے بڑی خاموشی کا ماحول، توجہ اور دھیان کا ماحول بنائیں۔ آپ اپنی نگاہیں ہائی وے کی طرف، گاڑی کی آواز کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ پورے طور پر آپ اسی طرف متوجہ رہیں۔ خدمت کے ساتھی بھی بہت جلد درمیان سے ہٹ جائیں۔ یہ حج کے 5 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، بڑے اہم ہیں۔ ان 5 دنوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 5 ذی الحجے ہیں۔ 8 سے لے کر 12 تک یہی حج کے سب سے زیادہ آپ کی زندگی کے 5 دن ہیں۔ انہی 5 دنوں میں حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال کبھی بھی آپ یہ حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ 8ویں تاریخ سے حج کی ابتدا شروعات ہوتی ہے۔ تو جب حج کے دن آ جائیں، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ اس لیے کہ آپ اس سے پہلے عمرہ کر چکے ہیں۔ عمرے سے فارغ ہو کر کامن ڈریس میں آ چکے ہیں۔ تو جب حج کی تاریخ 8ویں تاریخ قریب آ جائے تو آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کے احرام باندھنے کے لیے سب سے پہلے حج کی نیت سے آپ کو غسل کرنا ہے۔ غسل بھی اسی طرح جس طرح صبح ہم نے بتایا تھا کہ تمام تر سنتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ غسل کریں گے۔ وضو بھی ہو، وضو میں مسواک بھی ہو، وضو کے درمیان کی دعائیں بھی ہو، اور سنت کے مطابق غسل بھی کیا جائے۔ آپ غسل کر لیں اور غسل کے بعد پھر احرام کی چادر اپنے بدن پہ اوڑھ لیں۔ احرام کی چادر پہننے کے بعد اب آپ کو حج کے لیے نیت اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس نیت اور تلبیہ کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں اسی ہوٹل میں، ہوٹل کی مسجد میں یا ہوٹل سے کسی قریب کی مسجد میں جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھ کر بیٹھے بیٹھے نیت کریں حج کی، اور بیٹھے بیٹھے تلبیہ پڑھ لیں۔ تو اب آپ کے حج کا احرام ہو گیا۔ دوسری صورت، اگر آپ حرم سے قریب میں ہیں، جانا آنا آپ کے لیے بالکل آسان ہے، تو آپ احرام کی چادر اپنے ہوٹل میں اوڑھ لیں اور حرم میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور وہاں بیٹھے نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، آپ کا احرام ہو گیا۔ گویا حج کے احرام کے لیے دونوں راستے آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر آپ حرم سے دور ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنی ہوٹل یا ہوٹل سے قریب مسجد میں
آپ احرام کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے حرم میں جانا ضروری نہیں ہے۔ حرم میں، مسجد حرام میں نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے سہولت ہے، ہوٹل میں، اپنے کمرے میں، مسجد میں، حرم میں، جہاں آپ کے لیے سہولت ہو وہاں آپ نے تلبیہ نیت پڑھ لی، تلبیہ پڑھ لیا، آپ کے حج کا احرام بندھ گیا۔ عام طور پہ کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 ذی الحجہ کو ہمیں مینا جانا ہے، لیکن عام طور پر سہولت کے لیے، آسانی کے لیے 7 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد رات سے ہی لے جانا شروع کرتے ہیں۔ چاہے حج کمیٹی کے لوگ ہوں یا ٹور والے ہوں، 7 ذی الحجہ گزرنے کے بعد ہی رات سے لے جانا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات میں کتنے بجے آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ آپ احرام کی حالت میں ہو گئے، نمازیں ادا کر لی، کھا پی لیا، اب اسی ٹائم کے لحاظ سے آپ اپنے ہوٹل میں انتظار کریں۔ سارے لوگوں کا ہوٹل کے نیچے چلے جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا اپنا چھوٹا سا گروپ ہوگا، کسی ایک بندے کو لگا دیں کہ آپ ذرا نیچے رہیں، جیسے بس آ جائے آپ فون کریں تاکہ ہم آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس سے انتظار کی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ بس آنے میں 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس انتظار اور تکلیف سے بچنے کا آسان راستہ کہ اپنا چھوٹا چھوٹا گروپ ہو، ایک ساتھی نیچے بس کے انتظار میں ہو ٹائم پر، اور ہم اپنے کمرے میں آرام بھی کریں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ جیسے ہی بس آئے آپ بس کے ذریعے مینا کے میدان میں چلے جائیں، رات میں ہی پہنچ جائیں گے۔ آج کی رات آپ کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن آپ اس رات مینا کی وادی میں ہیں، کوشش کریں کہ آج کی رات تہجد کی نماز آپ مینا کے میدان میں پڑھیں۔ صبح صادق سے پہلے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا تہجد کے وقت کو عبادت، ذکر و تلاوت، دعا آہوزاری میں اپنے وقت کو گزاریں۔ جب صبح ہو جائے فجر کی نماز اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین مستورات اپنے خیمے کے 2 حصے کر دیں، ایک طرف مرد حضرات ہوں اور دوسری طرف عورتیں ہوں، ان کو بتا دیا جائے کہ تہجد کا وقت کب تک ہے اور فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ جب فجر کی نماز آپ ادا کر لیں، ہو سکتا ہے تھکاوٹ ہوگی، تو آج گویا فجر کے بعد سے لے کر آج کی رات تک یہ 8ویں ذی الحجہ ہے، اور آج 8ویں ذی الحجہ ہمارے حج کا سب سے پہلا دن ہے۔ اس حج کے سب سے پہلے دن میں کوئی اسپیشل، کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل، کوئی پیٹنٹ عبادت ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں آپ کو یہاں 8ویں تاریخ کی صبح سے لے کر رات تک مینا کے میدان میں بغیر کسی عبادت اور پیٹنٹ کسی عمل کے ہمیں وہاں رہنے کو کہا گیا۔ مگر آپ اگر غور کریں گے تو ایسا آپ کا دل کہے گا کہ شاید آج ہمیں مکہ سے ہٹا کر جہاں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں سے ہٹا کر ہمیں مینا کے میدان میں 8ویں تاریخ کو صبح سے شام تک ہمیں رکھا گیا، اور یہاں کوئی خاص پیٹنٹ، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ در حقیقت یہ آج کا دن آپ کے فکر کا، آپ کی سوچ کا، آپ کی مینٹلیٹی کا اور آپ کی محنت کا امتحان کا دن ہے کہ آپ اپنے طور پر بغیر شریعت کے کہے ہوئے اپنے طور پر اپنے آپ میں آج کا دن آپ کس طرح گزارتے ہو۔ کیا مینا کی سڑکوں پر ٹہل ٹہل کر اپنے وقت کو گزارتے ہو، یا مینا میں خیمے کے اندر محفل جماتے ہو، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق موبائل میں وقت گزارتے ہو، یا بفے سسٹم میں جا کر کھانے پینے کے مزے لے رہے ہو؟ یہ در حقیقت آج کا خالی دن ہمارے آپ کے لیے
ایک اہم ایگزام کا دن ہے کہ دیکھیں آج تم اپنے آپ میں اپنے طور پر کیا کرتے ہو۔ اس لیے 8ویں ذی الحجہ کو آپ صبح سے شام تک اپنے طور پہ یہ طے کریں کہ مجھے کتنا آرام کرنا ہے، کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے، یہ اپنے طور پہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ پروردگار کا فرشتہ آپ کا ایگزام دیکھ رہا ہوگا کہ آپ ایگزام میں کتنے پاس ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارا ٹائم بکواس میں، فضول باتوں میں، تبصروں میں، تذکروں میں، کامنٹ میں ہمارا وقت تو نہیں گزرتا؟ اس لیے حج کا آج کا یہ پہلا دن ہمیں خالی چھوڑا گیا کہ اپنے طور پر اپنے ارادے، اپنے جذبے، اپنے شوق، اپنی تمنا، اپنے ولولہ، اس سے ہم آج کیا کرتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو صبح سے لے کر رات تک ہمیں مینا کے میدان میں رہنا ہے۔ اور یہ میں نے شاید صبح آپ سے کہا تھا کہ مینا کے میدان میں جہاں پر آپ کا قیام ہوگا، جہاں پہ آپ کا خیمہ ہوگا، کیا خبر آپ نے جہاں پہ قیام کیا وہیں پہ کسی نبی کا بھی خیمہ کسی زمانے میں لگا ہوگا؟ کیا معلوم جس خیمے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر کسی صحابی نے اپنا خیمہ لگایا ہوگا؟ کیا خبر کسی ولی نے وہیں پر قیام کیا ہوگا؟ اس بنیاد پر اس 8ویں تاریخ کو، اس سرزمین کو، اس جگہ کو جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، اس جگہ کو اپنے آپ کے حق میں بہت قیمتی سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ پتہ نہیں کون کون یہاں ٹھہرا ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی اچھی طرح وقت کو گزارنا ہے۔ تو صبح سے شام تک حج کا پہلا دن آپ کو مینا میں گزارنا ہے۔ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ 9 ذی الحجہ یہ آپ کو میدان عرفہ میں گزارنا ہے۔ کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ 9 تاریخ کی صبح کو مینا سے ہمیں عرفہ جانا ہے، مگر اب سہولت کے پیش نظر 8 کی رات جب آتی ہے تو 8 کی رات کو ہی عرفہ کے میدان آپ کو لے جاتے ہیں تاکہ سہولت کے ساتھ آپ رات میں ہی میدان عرفہ میں پہنچ جائیں۔ صبح ہونے کے بعد جانے پر کبھی کبھی ٹریفک جام ہوتا ہے، راستے بس والے بھول جاتے ہیں، کئی گھنٹے سفر میں گزر جاتے ہیں، پہنچتے پہنچتے حاجی تھک جاتا ہے۔ اس سہولت کی بنا پر رات کو ہی حاجیوں کو میدان عرفہ میں لے جاتے ہیں۔ میدان مینا کے مقابلے میں جو میدان عرفہ ظاہر ہے وہاں اتنا کشادہ نہیں ہوگا، وہاں تھوڑا کنجسٹڈ ہوگا، وہاں تھوڑی جگہ اور کم ہوگی۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں آپ کے دل کی کشادگی، آپ کے دل کی کشادگی، آپ کی ہمدردی، آپ کے حسن اخلاق کا امتحان ہوگا کہ آپ کو اگر تھوڑی جگہ ملتی ہے کیا اسی جگہ پر آپ قناعت کر کے رہتے ہیں یا نہیں؟ آنے والے کسی ساتھی کے لیے آپ جگہ بناتے ہیں یا نہیں؟ یا کسی ساتھی نے زیادہ جگہ روک رکھی ہے اس کے ساتھ آپ الجھتے تو نہیں ہے؟ لہٰذا اس تنگ اور تھوڑی جگہ میں پہنچنے کے بعد آپ کے حسن اخلاق کا، حسن گفتار کا، زبان کی نرمی کا، دل کی کشادگی کا امتحان ہوگا۔ وہاں ہر ایک کو آپ اپنے آپ سے بہتر سمجھیے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کا جذبہ رکھیے، تو رات میں ہی آپ میدان مزدلفہ پہنچ گئے، میدان عرفہ پہنچ گئے۔ جب صبح ہوتی ہے تو صبح سے لے کر زوال تک، 9 تاریخ کو صبح سے لے کر زوال تک، اس وقت تک کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اور عرفہ کا جو فضیلت والا وقت ہے، جو سب سے اہم وقت ہے، یہ زوال سے پہلے فجر کے بعد کا جو درمیانی ٹائم ہے، یہ ٹائم اس فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ عرفہ کا اصل ٹائم زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ زوال عرفہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارا ٹائم شروع ہوگا زوال کے بعد تو بہتر ہے کہ زوال سے پہلے آپ اچھی طرح سے آرام کر لیجئے، پورے طور پر نارمل فری ہو جائیے، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیے۔ اگر
ضرورت ہے ٹوائلٹ وغیرہ میں جانے کی تو پہلے سے ہی فریش ہو جائیے، تاکہ زوال کے بعد جیسے زوال شروع ہو اس وقت سے لے کر مغرب تک آپ پورے طور پر ریلیکس ہو کر، فری ہو کر، فریش ہو کر نارمل حالت میں اپنے پورے ٹائم کو آپ وہاں پہ گزار سکیں۔ اگر آپ نے صبح میں آرام نہیں کیا، آپ نے بہت زیادہ کھا پی لیا، ٹوائلٹ وغیرہ سے جلدی فارغ نہیں ہوئے، تو جو اصل قیمتی ٹائم ہے، جو گولڈ ٹائم ہے، جو سنہرا ٹائم ہے، اسی میں آپ کو آرام کا تقاضا بھی نظر آئے گا، اونگھ اور نیند بھی آنے لگے گی، آپ کو بار بار ٹوائلٹ جانے کی نوبت بھی آ جائے گی۔ اس لیے آج کے 9 تاریخ عرفہ میں زوال سے لے کر سورج ڈوبتے وقت تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی کا یہ آدھا دن سب سے زیادہ قیمتی بن جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زوال کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، اے فرشتے دیکھو میرے بندے ایک ہی لباس، ایک ہی ترانہ، ایک ہی تلبیہ، ایک ہی انداز میں میرے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرے بندے موجود ہیں، فرشتے گواہ رہنا میں نے تمام بندوں کو معاف کر دیا، مغفرت کا پروانہ ہم نے دے دیا۔ تو جس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آپ کے مغفرت کا، خواتین کے مغفرت کا اعلان کر رہا ہو، سعادت مندی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ جس وقت اعلان ہو رہا ہو اس وقت ہم زمین پر عبادت میں لگے ہوئے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وقت ہم سو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اسی وقت ہم گپے لگا رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ہنستے کھیلتے کھانے پینے میں لگے ہوں۔ اس بنیاد پر سعادت مندی، خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم پورے طور پہ زوال کے بعد عبادتوں میں لگے رہیں۔ ظہر سے لے کر، زوال سے لے کر شام تک کا پورا وقت عبادت، تلاوت، ذکر، آہوزاری کے ساتھ دعا کا وقت ہے۔ وہاں نماز پڑھنے کا 2 طریقہ ہے۔ میدان عرفہ میں نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میدان عرفہ میں جو آپ کو مسجد نظر آئے گی، مسجد نمرہ آپ کو نظر آئے گی، اس مسجد نمرہ میں جا کر آپ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے کچھ باریک مسائل ہیں، اس بنیاد پہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں رہیں اور خیمہ میں رہتے ہوئے ظہر کی نماز ظہر کے وقتوں میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر اس مسجد میں چلے گئے اور وہاں نماز پڑھنے کی نوبت آئی، آپ بھی مسافر ہیں، وہاں کے امام بھی مسافر ہیں، نوبت آ گئی تو آپ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ظہر کے ٹائم میں ظہر، اور ظہر پڑھنے کے بعد فوراً عصر کی نماز وہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ 2 نمازیں ایک ساتھ میدان عرفہ میں جو ادا کی جاتی ہے اس کا تعلق اس مسجد سے ہے، جو اس مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ 2 نمازیں ایک ساتھ، لیکن اپنے خیمے میں جو نماز ہمیں پڑھنی ہے ظہر کے ٹائم میں اور عصر کے ٹائم میں پڑھنا ہے۔ اس مسجد میں جانے میں ایک پریشانی یہ ہے کہ آپ مسجد کے منارے کو دیکھ کر آسانی سے پہنچ تو جائیں گے، مگر نماز چھوٹنے کے بعد وہاں سے آپ کو اپنے خیمے میں پہنچنا، اپنے ایریا، اپنے زون میں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ راستہ بھٹک سکتے ہیں، گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے، مینٹلی آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، اپنے خیمے میں ہی زوال ہوتے ظہر کی اذان دیجئے، سنتیں پڑھیے، باجماعت ظہر کی نماز وہاں پہ ادا کیجئے، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنی عبادتوں میں لگ جائیے۔ یہ زندگی کا قیمتی لمحہ ہے، اور یہ آدھا دن ایسا دن ہے کہ جس کا یہ آدھا دن چھوٹ گیا، عرفہ میں پہنچ نہیں سکا، اس کے اس سال روزہ ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی امپاسبل ہے کہ اس کا حج ہو جائے، اس کے حج کے ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اگر یوم عرفہ
زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک چھوٹ گیا تو اس کا یوم عرفہ نہیں ہوگا، اس کا حج اس سال ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر جمرات چھوٹ جائیں، مزدلفہ چھوٹ جائے، طواف زیارت کا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اس کو کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس کا دم دے سکتے ہیں، دم سے جرمانہ ادا کر سکتے ہیں، مگر یوم عرفہ میں زوال سے لے کر غروب شمس تک آپ نہیں پہنچ سکے تو یاد رکھیں کہ آپ کا حج اس سال کا کینسل ہو گیا۔ اس بنیاد پر آج کے آدھے دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارنا ہے، عبادت کرے اپنے خیمے میں، کبھی سجدے میں جا کر دعا ہو، کبھی اجتماعی دعا ہو، کبھی بیٹھ کر انفرادی دعا ہو، کبھی اپنے خیمے سے باہر نکل کر کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ میں دعا کریں، ساتھیوں کے ساتھ سائے میں کھڑے ہو کر دعا کریں، اپنے گھر کی مستورات اگر ہے تو ان کے ساتھ کنارے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ گویا صبح دوپہر سے لے کر شام تک کا جو ٹائم ہے یا تو سجدے میں، تلاوت میں، ذکر میں، استغفار درود پاک میں یا دعا آہوزاری میں گزاریے۔ یقیناً آپ کا نفس کہے گا تھک گئے ہیں، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، اپنے آپ سے کہیے اگر آج کے دن تھک جاؤ گے تو محشر کی تھکاوٹ سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاؤ گے۔ اس لیے زوال سے لے کر شام تک ہمیں وہی رہنا ہے، دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں با جماعت ادا کرنا ہے۔ جب سورج ڈوب جائے، رات شروع ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تب اس کے بعد یہاں سے ہمیں مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ ہمیں آنا ہے۔ یہاں یاد رکھیے گا میدان عرفہ میں مغرب کے ٹائم اگر ہو جائیں تب بھی مغرب کی نماز ہمیں وہاں نہیں پڑھنا ہے۔ عرفہ سے مزدلفہ آتے ہوئے مزدلفہ سے پہلے راستے میں بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اگر پڑھ بھی لیا وہ ہماری نماز ادا نہیں ہوتی، دوبارہ ہمیں پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو وہاں مغرب کی نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد میدان مزدلفہ کی طرف بس کے ذریعے کسی بھی طرح ہم جب پہنچیں گے میدان مزدلفہ تو وہاں آ کر سب سے پہلا کام کہ ہم عشاء کے ٹائم پر مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں گے آذان کے ساتھ، پھر اقامت کہہ کر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب کی جو دو سنت ہے وہ درمیان میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھنا چاہیں تو سنت پڑھیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھیں۔ یہ پہلا عمل میدان مزدلفہ کا ہوا۔ تو 8 کو صبح سے شام تک رات تک منی میں تھے، 9 کو صبح سے لے کر زوال تک عرفہ کے میدان میں یوں ہی تھے، اور زوال سے لے کر شام مغرب تک عبادتوں کے ساتھ تھے۔ پھر مغرب ہو گئی تو وہاں سے مغرب کے بعد مزدلفہ پہنچے، وہاں پہلا عمل 2 نمازیں ایک ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے مغرب پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ میدان مزدلفہ میں دوسرا کام، ہمیں وہاں پہ کنکری لینا ہے۔ مزدلفہ میں ہمیں کنکری لینا ہے۔ کنکری لینے کے لیے چھوٹی تھیلی ہو، اس سے بہتر اس طرح کا جو چھوٹا بوتل آتا ہے وہ بوتل اپنے پاس رکھیں، وہاں آپ کو کنکری لینی ہے۔ چونکہ 10، 11، 12 3 دن تو ہر حاجی کو کنکری مارنا ہی ہے، اور 3 دنوں میں کنکری تقریباً 49 ہوتے ہیں۔ پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، تو 49 کنکری کم سے کم ہر حاجی کو لینا ہے۔ اس سے تھوڑا زیادہ لے لیجئے کہ ہو سکتا ہے کچھ گم ہو جائے، گر جائے، کسی اور کو ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ کنکری ہمیں چنے کے دانے کے برابر، نہ اس سے بہت زیادہ بڑی نہ اس سے بہت زیادہ چھوٹی، اور نہ کسی بڑے پتھر کو توڑ کر ہمیں کنکری نہیں لینا ہے۔ قدرت کا کرشمہ ہے، معجزہ ہے اسلام کا، کہ جب سے حج کا سلسلہ شروع ہوا تب سے لے کر آج تک میدان عرفہ میں سارے کے سارے حاجی پہنچ کر اپنی انگلیوں سے کورید کر
کنکریاں لیتے ہیں، کبھی وہاں کنکریاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ اسلام کا بڑا معجزہ ہے، ایک اسلام کی حقانیت اور سچائی کی بڑی دلیل ہے۔ تو وہاں آپ کو کنکریاں لینی ہے۔ 49 لے لیجئے۔ اگر کسی کا ارادہ کہ ہمیں 13ویں تاریخ 10، 11، 12 کے بعد جو 13 ذی الحجہ ہے، وہ 13 ذی الحجہ میں بھی ہمیں مینا میں رہ کر 13 ذی الحجہ کو بھی شیطان کو کنکری مارنا ہے، تو 21 اور بڑھا دیجئے تو 70 ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو 49 یا 70 کنکری اپنے پاس لے لیجئے۔ یہ دو کام ہو گئے، دو نمازیں ایک ساتھ کا پڑھنا، میدان مزدلفہ میں کنکریوں کا لینا۔ تیسرا کام، صبح صادق تک ہمیں وہاں ٹھہرنا ہے۔ صبح صادق تک، جب سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس ٹائم تک ہمیں وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اس سے پہلے بغیر کسی بڑی بیماری کے ہم وہاں سے جا نہیں سکتے۔ اگر ہم چلے گئے تو ہمارا مزدلفے کا قیام کینسل ہو گیا، ہم پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے صبح صادق تک وہاں پہ ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے۔ مزدلفہ کے 3 کام۔ چوتھا کام، رات کا جو قیام ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کے برابر یا لیلۃ القدر سے افضل و بہتر ترمذی کی روایت میں کہا گیا۔ جب یہ رات اتنی اہم ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس رات میں بھی عبادت کریں، چاہے نماز، چاہے صلاۃ التسبیح، چاہے تلاوت، چاہے ذکر و اذکار، اور جو بڑی عمر کے ہیں وہ چاہے اپنے چادر پہ لیٹ کر اور آرام کرتے ہوئے بھی اگر عبادت اور ذکر میں لگے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کوشش ہو رات کو جہاں تک ہو سکے عبادتوں کے ساتھ گزاریں۔ بہت تھکاوٹ ہے تو آپس کے گروپ میں مشورہ کر کے چند گھنٹے 1-2 گھنٹے سو جائیں اور اٹھنے کا پورا انتظام کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھکاوٹ کی وجہ سے سارے ساتھی سوتے رہ جائیں۔ اس بنیاد پر راتوں کو جاگیے۔ یہ گویا 9ویں تاریخ کو عرفہ سے چلے، رات میں مزدلفہ میں پہنچے، 4 چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے اور 10ویں تاریخ آ جائے، 10ویں تاریخ کو میدان مزدلفہ سے ہمیں نکلنا ہے اور وہاں سے نکل کر مینا کی طرف جانا ہے۔ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور جو سڑک ہے بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، اور تیسرا آسان سا راستہ کہ اگر آپ کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے تو آپ کسی سامنے کے ریلوے اسٹیشن پہ جا کر ٹرین سے بھی آپ مینا میں جا سکتے ہیں۔ صبح کو جب آپ کو مینا جانا ہے تو مینا جانے کے پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے سیدھے اپنے خیمے میں چلے جائیں، اپنا سامان رکھ دیں اور ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے واسطے اپنا گروپ بنا کر وہاں سے جائیں۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ، مزدلفہ سے سیدھے آپ مینا جمرات کے پاس چلے جائیں اور جمرات کے پاس سیدھے چلے جائیں اپنے خیمے میں جانے سے پہلے، اور پھر شیطان کو کنکری مار لیں۔ شیطان کو کنکری آپ نے مار لیا، چاہے تو اپنے خیمہ میں جانے کے بعد سڑکوں پر چلتے ہوئے آپ نے شیطان کو کنکری ماری، یا مزدلفہ سے ڈائریکٹ آپ پہنچ گئے جمرات کے پاس اور شیطان کو کنکری ماری، پھر وہاں سے آپ چاہیں اپنے خیمے میں واپس آ جائیں اور خیمے میں ٹھہر جائیں۔ دوسرا راستہ، وہاں سے اگر آپ اپنے ہوٹل میں جانا چاہیں تو اپنے ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو 10ویں ذی الحجہ کو پہلا کام بڑے شیطان، صرف ایک شیطان، بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ کنکر مارنے کے لیے خیمے میں آئیے، پھر جائیے۔ دوسرا راستہ، ڈائریکٹ مزدلفہ سے شیطان کو کنکر ماریے، پھر وہاں سے واپس اپنے خیمے میں آ جائیں، یا وہیں سے آپ اپنے ہوٹل میں جانا چاہیں مکہ میں، عزیزیہ میں، تو اپنے ہوٹل میں چلے جائیے۔ یہ 10ویں تاریخ کا پہلا کام۔ دوسرا کام ہے قربانی کرانا۔ قربانی کے بڑے اہم مسائل ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی اتنا ہی یاد رکھیے، دوسرا کام قربانی کرانا۔
تیسرا کام قربانی ہو جائے اپنے سر کا حلق کرانا، ماں بہنوں کے لیے پورے کے برابر اپنے بالوں کا کٹانا محرم کے ذریعے۔ یہ 3 کام 10ویں تاریخ کو ہمیں کر لینا چاہیے۔ بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا، قربانی کرا لینا، بال کا حلق کرا لینا۔ 10ویں تاریخ کو آپ نے 3 کام کر لیا، حلق آپ نے کرا لیا۔ اب جو حج کا آپ کا احرام تھا وہ حج کا احرام ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کے احرام کی تمام تر جو پابندیاں تھیں وہ تمام پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی۔ ایک پابندی کے علاوہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خوشبو لگا سکتے ہیں اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، مونچھ کاٹ سکتے ہیں، خوشبودار صابن سے نہا سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ تو 10ویں تاریخ کو ہی آپ گویا احرام کی پابندی سے نکل سکتے ہیں، مگر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ شیطان کو کنکری ماریں، قربانی کرا لیں اور پھر اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک آپ کا حلق نہیں ہوگا احرام کی پابندی آپ پر باقی رہے گی۔ یہ 10 تاریخ کا 3 عمل آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو حج کا سب سے بڑا دوسرا رکن ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، آپ طواف زیارت کا پہلے ٹائم ذہن میں رکھیے۔ 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے سورج ڈوبتے تک، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے جس ٹائم پر، جس کو غروب شمس کہتے ہیں، سورج ڈوبتے وقت تک 10 سے لے کر 12 کی شام تک یہ طواف زیارت کا پورا ٹائم ہے۔ اس 3 دنوں میں دن میں رات میں کبھی بھی آپ طواف زیارت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی حاجی مزدلفہ سے صبح صادق کے بعد ڈائریکٹ اگر مکہ چلا آتا ہے اور طواف زیارت کر لیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک الگ فریضہ ہے، اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور ٹائم ٹیبل 10 کی صبح سے لے کر 12 کی شام تک ہے۔ عام طور پر حاجی حضرات 10ویں تاریخ کو 3 کام سے فارغ ہو جانے کے بعد مکہ چلے جاتے ہیں، عزیزیہ چلے جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، لباس میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر طواف زیارت کرتے ہیں۔ تو 10ویں کو دن میں یا 10ویں کو رات میں آپ طواف زیارت کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، آپ کا طواف زیارت جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا، صفا مروہ جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو گیا۔ 10 تاریخ کا یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ آپ کو مینا میں گزارنا ہے، رات ہو یا دن ہو۔ 11 ذی الحجہ آپ کو مینا میں، 12 ذی الحجہ رات ہو یا دن آپ کو مینا میں گزارنا ہے۔ یہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو کوئی خاص کام نہیں ہے، صرف اور صرف 11 کو 12 کو زوال کے بعد 11 12 کو زوال کے بعد تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ آپ جس راستے سے آئیں گے، پہلے سب سے چھوٹا، پھر درمیانی، پھر بڑا آئے گا، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے۔ ایک ہے کنکری ڈالنا، ایک ہے کنکری پھینکنا اور ایک ہے مارنا، اپنی انگلیوں میں رکھ کے اس کو مارنا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہوگا، پریکٹیکل میں آپ دیکھ لیں گے۔ تو 11 کو زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں، دن میں مار لیں بہتر ہے، اگر دن میں نہ مار سکے تو رات میں ماریں گے تو بھی چلے گا۔ 12 کو بھی زوال کے بعد ہمیں کنکری مارنا ہے، نہیں مار سکے رات میں ماریں گے تب بھی چلے گا۔ یہاں تک واجب پورا ہو گیا، حج آپ کا مکمل ہو چکا۔ اگر کوئی حاجی یہ چاہے کہ مجھے 13 کو بھی کنکری مارنا ہے تو 13 کی کنکری اس حاجی پر واجب ہے جو رات وہیں گزارے اور صبح صادق ہو جائے۔ 13 کی صبح صادق اگر مینا میں ہو جائے، ایسے حاجی پر 13 کی رمی واجب ہے۔
لیکن جو حاجی صبح صادق سے پہلے واپس آ گیا، مکہ میں واپس آ گیا، اس کے اوپر 13 کی رمی واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، چاہے 10، 11، 12، 13 جو بھی رمی ہے، جہاں تک ہو سکے حاجی ہو یا حجن ہو، اسے اپنے طور پہ کنکری مارنا ہے۔ اگر کوئی چل کر نہیں جا سکتا، اگر ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں تو ویل چیئر پہ جا کر بھی کنکری مارنا اپنے ہاتھ سے واجب اور ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماری، معمولی سے بدن کے درد، معمولی سے پاؤں کی تکلیف، اس کو بہانہ بنا کر دوسروں سے کنکری مارنا کافی نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہو جائے خود سے جا کر کنکری مارنا تو ہی دوسروں کے ذریعے ہم کنکری مار سکتے ہیں۔ ہاں، بیمار ہو، چل نہیں سکتے، ویل چیئر پہ بیٹھ نہیں سکتے، بے ہوش ہو سکتے ہیں، ایک الگ سا مسئلہ ہے۔ اس لیے ماں بہنیں بھی اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بہانہ بنا کر اگر آپ نے کنکری نہیں ماری تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے ایسے ٹائم میں رمی کرنے کی کہ جس ٹائم میں بھیڑ کم ہو، تاکہ معذور انسان بھی آسانی کے ساتھ کر سکے۔ یہ 5 دن کا عمل مختصر انداز میں ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا۔ اب اس کے بعد 2-3 مسئلے۔ قربانی کا مسئلہ، جو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، حج تمتع، حج قران کرنے والے پر حج کی قربانی واجب ہے، چاہے اپنا فرض حج کر رہا ہو یا نفل حج کر رہا ہو یا حج بدل کر رہا ہو، بہر صورت حج تمتع، حج قران میں حج کی قربانی واجب ہے۔ اس سال سے پہلے تک، گئے سال تک سہولت تھی، ایک سسٹم تھا نسک کا، نسک سے کرانا چاہیں تو نسک سے بھی کرا سکتے ہیں، اپنے طور پہ کرنا چاہیں تو اپنے طور پہ بھی قربانی کر سکتے تھے۔ ٹور والے انتظام کرتے ہیں اور بہت سے حاجی اپنے طور پر گروپ بنا کر سلاٹر ہاؤس کے پاس جا کر وہاں وہ قربانی کر لیتے تھے۔ لیکن آپ لوگ بیٹھے رہنا، لیکن میں نے سنا ابھی تک یہی کہ سعودیہ گورنمنٹ نے سارے حاجیوں پر یہ لازم کر لیا ہے کہ سارے حاجیوں کی قربانی سعودیہ گورنمنٹ ہی اپنے طور پہ کرے گی، اور ان کے ہی سسٹم میں قربانی کا پیسہ جمع کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اپنے طور پر آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک سوال صرف ذہن میں یہ آئے گا کہ ہمارے یہاں 10ویں تاریخ کو 3 کام میں ترتیب ضروری ہے۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کرنا۔ 3 کام میں ترتیب لازم اور ضروری ہے، یہ ہمارے مسلک کے اعتبار سے۔ اب ہم نے ان کو پیسہ دے دیا اور دینے میں ہم مجبور ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اگر ہم نے ان کو پیسہ دے دیا تو پتہ نہیں ہماری قربانی صبح اول وقت میں ہو جائے یا تیسرے دن ہماری قربانی ہو یا دوسرے دن ہماری قربانی ہو، اس کا صحیح پتہ ہمیں نہیں چلتا۔ ایسی مجبوری کی حالت میں میرے لفظ کو یاد رکھیے گا، مسئلے کو بگاڑیے گا نہیں۔ ایسی شدید مجبوری کی حالت میں جبکہ آپ کے لیے اپنے طور پر قربانی کرانا امپاسیبل ہو چکا، ناممکن ہو چکا، اور ہم مجبور ہیں کہ انہی کے سسٹم میں پیسے کو جمع کریں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسی بات پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ جب کریں انشاءاللہ ہماری قربانی ہو جائے گی، اور اگر ہماری ترتیب کے خلاف بھی اگر ہو گیا تو انشاءاللہ اس ترتیب کے خلاف اور الٹ پلٹ ہونے میں بھی انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 3 چیزوں میں ترتیب ضروری ہے، اس کے خلاف اگر کیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے جو 2 سب سے اہم شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں، اور حنفی مسلک کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کے بعد ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان 3 چیزوں میں ترتیب تو رکھو، لیکن اگر ان 3 چیزوں میں ترتیب نہ ہو سکے، کوئی پہلے ہو جائے کوئی بعد میں ہو جائے، تو صاحبین کا بھی مسلک یہی ہے کہ دم واجب نہیں ہوتا۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں جبکہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہم نے پیسے دے دیے اور ہم نے یہ خیال کیا کہ صبح 10 بجے تک یا دوپہر تک ہماری قربانی ہو گئی ہوگی، اور ہم نے حلق کرا لیا اور بالفرض ہماری قربانی شام میں ہوئی، وہ ترتیب پلٹ گئی، تب بھی صاحبین کے مسلک کے مطابق ترتیب واجب نہیں ہے، اس لیے ہماری یہ تینوں کام صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سمجھیے گا، یہ اس صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے اپنے طور پر اپنے انتظام سے قربانی کرانا امپاسبل، ناممکن ہو جائے، کوئی راستہ اپنے طور پہ قربانی کرانے کا نہ ہو اور آپ نے وہاں پیسے دے دیے، اب ترتیب کی ضرورت نہیں رہے گی، اور ترتیب کے خلاف بھی اگر ہوا تو آپ کا حج ہو جائے گا، کوئی دم اس پر واجب نہیں ہوگا۔ سمجھا سکا آپ لوگوں کو؟ یہ اس سال کا پہلا مسئلہ ہے یہ، اس لیے میں نے 2 دفعہ آپ کو تفصیل سے سمجھایا، اور بعض مسئلے سمجھانے میں میں تو مفتی ہوں، یہی کام ہے، ڈرتا بھی ہوں، پتہ نہیں باہر جا کے لوگ کیا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور بھی بولتے ہیں بھئی علی پور کے مفتی صاحب نے تو ایسا کہا ویسا کہا۔ اس لیے مسئلے کو سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے پھر سمجھیے، اور بگاڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ایک مسئلہ میں نے قربانی کا آپ کو بتایا، امپاسبل، ناممکن شکل میں آپ نے وہاں دے دیا، اب ترتیب نہیں رہی، پھر بھی انشاءاللہ صاحبین امام صاحب کے دونوں شاگردوں کے مسلک کے مطابق ہمارا یہ عمل صحیح ہو گیا۔ قربانی کا دوسرا مسئلہ، ایک ہے حج کی قربانی اور ایک ہے مال کی قربانی، جو ہر سال آپ صاحب نصاب ہونے کی بنا پر اپنے وطن میں قربانی دیتے ہیں، یہ الگ قربانی ہے، اور حج تمتع قران کی قربانی الگ ہے، دونوں ڈپارٹمنٹ بالکل الگ ہیں۔ لہٰذا حاجیوں کو حج کی قربانی تو دینی ہے، اور یہ قربانی حدود حرم میں ہی دینا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی حج کی قربانی یہاں کرا دے، مدینے میں بھی کرائیں گے تو بھی نہیں ہوگا، حدود حرم میں اس قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ حج کے دنوں میں اگر آپ مسافر نہیں ہیں بلکہ مقیم ہیں، حج کے دنوں میں مسافر نہیں بلکہ آپ مقیم ہیں، یعنی منی، مزدلفہ، مکہ کا قیام 15 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، 15 دن کا سے زیادہ قیام ہو جاتا ہے تو آپ مقیم ہو گئے۔ اس مقیم ہونے کی حالت میں اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر مال کی قربانی ہے۔ یہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کرا سکتے ہیں اور یہ قربانی آپ وہاں بھی کرا سکتے ہیں، یہ قربانی کا تعلق حج کی قربانی سے نہیں ہے۔ نمبر 3، جو لوگ حج بدل میں جاتے ہیں اور حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ان پر قربانی، حج کی قربانی واجب ہے، مگر یہ حج کی قربانی جو حج کر رہا ہے، حج بدل ادا کر رہا ہے، اس کو اپنے نام سے قربانی کرنا ہے۔ جس کی طرف سے حج بدل ہو رہا ہے اس کے نام سے نہیں، بلکہ جو ادا کر رہا ہے اس کے نام سے، حج بدل جو کر رہا ہے اس کے نام سے حج کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ 3 اہم مسئلے میں نے آپ کو حج کے تعلق سے بتایا۔ طواف زیارت کا مسئلہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، اگر کوئی 12ویں تاریخ تک بھی طواف زیارت نہ کر سکا تو اسے پھر بھی 13، 14، 15 جو بھی ہے اس کو طواف زیارت کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تاخیر کی وجہ سے
دیر ہونے کی وجہ سے اس پہ دم واجب ہو جائے گا۔ البتہ خواتین اگر اپنے خاص عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، اس عذر کی وجہ سے اگر 12ویں کی شام تک طواف زیارت اگر نہیں کیا اور دیر سے 14، 15، 17 تاریخ تک کیا تو اس تاخیر کی وجہ سے عورت کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوتا۔ یہ طواف زیارت کا مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا۔ فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جن کو آپ نے حج کے لیے بلایا ہے یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ اللہ بندے کی قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ جب تو نے بلایا ہے تو تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما، رحمتوں سے سرفراز فرما، مغفرت کا پروانہ عطا فرما، زندگی میں ہدایت عطا فرما، جام کوثر عطا فرما، پیارے نبی کی شفاعت عطا فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، بلا حساب جنت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے حاجی جائیں جو دعائیں کرے اللہ پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ حج کا پروگرام کیا ہے، مہینوں سے محنتیں کی ہے اور راتوں کو جاگ کر اس ہال کو بنانے کی کوشش کیا ہے حج کے لیے، اللہ ان تمام گروپ کو قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما، بار بار ان کو حج عمرے کا موقع نصیب فرما، ان کی شفاعت کا ذریعہ بنا، ان کے روزی میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو حج گروپ یہاں پر ہے اے پاک پروردگار بڑی محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے حاجیوں کی دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حاجیوں کا اخلاقی فریضہ ہے کہ حاجی حضرات ان خدمت کرنے والے گروپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اے اللہ ان تمام حاجیوں کی دعاؤں کی برکتوں سے ہمارے اس ملک کو پرامن بنا دے، شانتی اور سلامتی عطا فرما، ہمارے اس ملک کے اندر بہت زیادہ خوشحالی فراوانی عطا فرما، ہر پریشانی ہر دشواری سے اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما اور ہم تمام کی طرف سے آپ کی خدمت اقدس میں محبت بھرا، عقیدت بھرا صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہم تمام کی طرف سے پیش فرما۔ پڑھیے میرے ساتھ تمام ہی ساتھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔